ایک ایسے نبی جنہیں شیروں کے بیچ ڈالا گیا مگر شیروں نے انہیں معمولی سا بھی نقصان نہیں پہنچایا۔ آئیے جانتے ہیں دانیال علیہ السلام کے بارے میں۔ آپ بیت المقدس کے شہر میں پیدا ہوئے۔ حضرت دانیال علیہ السلام اشراف زادوں میں سے تھے۔ دانیال کی معنی خداوند میرا قاضی ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام کے والدین کے مطابق نامہ جدید اور قدیم میں دونوں ہی میں ان کی کوئی جانکاری نہیں ہے، لیکن بعض محققین نے لکھا آپ یہودا کی نسل سے تھے، جو بنی اسرائیل کا ایک اعلیٰ مرتبے والا خاندان تھا۔ جب دانیال علیہ السلام جوان ہوئے تب یہ دور بنی اسرائیل کا بدترین دور تھا۔ یہ لوگ بدکاری، زنا اور ظلم میں مبتلا تھے۔ بابل کا بادشاہ بخت نظر بیت المقدس پر حملہ کرتا ہے اور جوانوں کو قیدی بنا کر اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام بھی ان قیدیوں کے ہمراہ ہوتے ہیں اور انہیں بھی بندی بنا کر بابل لے جایا جاتا ہے۔ بابل کے لوگ ان جوانوں کو تکلیف دینا شروع کرتے ہیں جنہیں بیت المقدس سے قیدی بنا کر بابل لایا جاتا ہے۔ بابل کے لوگ ان جوانوں کی شکایت لے کر بابل کے بادشاہ بخت نظر کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں آپ نے جن قیدیوں کو بندی بنا کر بابل لایا ہے ان کی وجہ سے ہماری بیویاں ہم پر توجہ نہیں دیتی، انہیں یہاں سے کسی اور جگہ پر بھیجیں یا پھر انہیں قتل کر دیں۔ بخت نظر یہ بات سن کر کہتا ہے کہ تمہیں جو کرنا ہے کرو، میرا اس بات سے کوئی تعلق نہیں۔ بخت نظر اس بات کے بعد تمام جوانوں کو ایک میدان میں جمع کرتا ہے اور جب وہ انہیں جمع کرتا ہے تو یہ کہتا ہے جاؤ، مجھے وہ 4 جوان چاہیے، انہیں آزاد کر دو۔ بادشاہ کے فرمان کے مطابق 4 جوانوں کو آزاد کر دیا جاتا ہے اور باقی قیدیوں کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ ان 4 جوانوں میں حضرت دانیال علیہ السلام بھی آزاد کر دیے جاتے ہیں۔ بخت نظر ان جوانوں کو اپنے محل لے جاتا ہے اور اپنے وزیر سے کہتا ہے ان جوانوں کا خیال رکھو اور انہیں ضروری ٹریننگ دی جائے تاکہ مستقبل میں ان جوانوں سے کام لیا جائے۔ بادشاہ وزیر کو حکم دیتا ہے کہ انہیں بالکل میری طرح کھانا کھلائے اور میری مخصوص شراب انہیں پلائی جائے۔ وزیر بادشاہ کا حکم بجا لاتا ہے اور انہیں مخصوص کھانے اور شراب فراہم کرتا ہے، لیکن دانیال علیہ السلام اور ان کے ساتھی شراب پینے سے انکار کرتے ہیں۔ وہ وزیر سے کہتے ہیں آپ فکر نہ کریں، ہم بنا شراب کے بھی تر و تازہ نظر آئیں گے۔ بادشاہ کے سامنے اسی دوران اللہ سبحانہ وتعالیٰ حضرت دانیال علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کرتے ہیں۔ یوں ہی 3 سال گزر جاتے ہیں۔ 3 سال بعد ان جوانوں کو اور حضرت دانیال علیہ السلام کو بادشاہ کے ہمراہ حاضر کیا جاتا ہے۔ بادشاہ ہر ایک فرد سے الگ الگ کام انجام لیتا ہے۔ یہ جوان بخت نظر کی پوری ایمانداری سے خدمت کرتے ہیں۔ بادشاہ کو یہ پسند نہ تھا کہ وہ انہیں قیدی سمجھے۔ وہ دانیال علیہ السلام کو خود مختار بناتا ہے۔ جیسے ہی بابل کے لوگوں کو یہ بات کا علم ہوتا ہے وہ دانیال علیہ السلام کی جاسوسی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ لوگ پوری کوشش کرتے ہیں حضرت دانیال علیہ السلام کو بدنام کریں اور بادشاہ بخت نظر کے سامنے ذلیل کریں۔ یہ لوگ بخت نظر سے کہتے ہیں کہ دانیال علیہ السلام ایک پیغمبر کی طرح رہتے ہیں اور جو شراب آپ پیتے ہیں وہ نہیں پیتے۔ بادشاہ بخت نظر فوراً حکم دیتا ہے کہ شراب لائی جائے اور دانیال علیہ السلام کو دی جائے۔ دانیال علیہ السلام اسے پینے سے انکار کرتے ہیں۔ بادشاہ بڑا غضبناک ہوتا ہے اور وزیر کو حکم دیتا ہے کہ انہیں اس جنگل میں ڈالا جائے جو شیروں سے بھرا ہوا ہے۔ مگر اللہ کے فضل و کرم سے شیر دانیال علیہ السلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتے۔ وہ وہاں امن و سکون سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کیا کرتے۔ ایک دن بخت نظر نے بڑا عجیب خواب دیکھا۔ اس خواب نے اسے حیران اور پریشان کر دیا۔ اس نے خواب میں دیکھا ایک بڑا بت جس کا سر سونے کا تھا، درمیانی حصہ چاندی کا تھا اور نیچے کا حصہ تانبے کا تھا اور اس کی ٹانگیں لوہے کی تھیں۔ اس پر آسمان سے ایک پتھر گرا جس کی وجہ سے وہ پاش پاش ہو گیا اور اس کے اعضاء آپس میں مل گئے۔ پتھر اتنا بڑا ہو گیا کہ تمام زمین اس سے بھر گئی۔ وہ اس خواب کو دیکھ کر حیران اور پریشان ہو گیا۔ اس نے اپنی سلطنت کے تمام کائنوں اور نجومیوں کو بلایا۔ اس نے ان نجومیوں سے اپنے خواب کی تعبیر جاننی چاہی، پر اس عجیب و غریب خواب کا مطلب کوئی نہ بتا پایا۔ اس میں سے کسی ایک نے انہیں یہ نصیحت کی کہ وہ حضرت دانیال علیہ السلام سے خواب کی تعبیر پوچھیں۔ بخت نظر اپنے سپاہیوں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ اور حضرت دانیال علیہ السلام کو میرے سامنے حاضر کرو۔ حضرت دانیال علیہ السلام کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔
اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ بادشاہ کے سامنے حاضر ہونے والے شخص بادشاہ کو سجدہ کیا کرتا، لیکن حضرت دانیال علیہ السلام نے بادشاہ کو سجدہ نہ کیا اور فرمایا کہ سوائے اللہ کے کسی کے سامنے سجدہ کرنا جائز نہیں۔ وہ یہ سن کر آگ ببولا ہو گیا، لیکن وہ خاموش تھا کیونکہ اسے سب سے پہلے اپنے خواب کی تعبیر جاننی تھی۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا، جو سونے کا سر دیکھا وہ تو ہی ہے۔ تیرے بعد ایک اور چھوٹی سلطنت ہوگی، اس کے بعد تانبے کی سلطنت ہوگی جو زمین پر حکمرانی کرے گی۔ موتی سلطنت لوہے کی طرح مضبوط ہوگی، اور جو تو نے دیکھا اس کے پاؤں کچھ تو کمار کی مٹی کی اور کچھ لوہے کی تھی، تو ان میں تفرقہ ہوگا۔ ان کی مخالفت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ایسی سلطنت تیار کرے گا جو ہمیشہ قائم رہے گی اور اس کی حکومت کسی دوسرے کے حوالے نہ کی جائے گی۔ جلد ہی تیرے حکومت کا خاتمہ ہوگا، دوسرے تجھ پر غالب آ جائیں گے، یعنی خالص رومی یونانی تجھ پر غالب آ جائیں گے۔ بخت نظر نے دانیال علیہ السلام کی قابلیت کو دیکھ کر انہیں دوبارہ اپنے دربار میں نوکری بخشی۔ یوں ہی کچھ عرصہ بیتا، اس کے بعد اسے بڑے عجیب خواب آنے لگے۔ بخت نظر نے حضرت دانیال علیہ السلام کو بلایا اور حضرت دانیال علیہ السلام نے بخت نظر کو یہ صلاح دی کہ تیری حکمرانی تب تک ہی محفوظ ہے جب تک تو اس پروردگار کی حکمرانی قبول کرے گا۔ اپنے خزانوں کے دروازے غریب اور محتاجوں کے لیے کھول دے، پھر شاید تجھ پر آنے والا عذاب ٹل جائے۔ بخت نظر نے حضرت دانیال علیہ السلام کی بات مانی۔ بخت نظر نے غریب اور محتاجوں کی مدد کی، لہٰذا بخت نظر پر آنے والا عذاب ٹل گیا اور کچھ وقت کے بعد اس کی موت ہو گئی۔ اس کے بعد بخت نظر کا بیٹا وہاں کا بادشاہ بنا۔ یہ بہت ہی زیادہ نالائق اور عیاش بادشاہ تھا۔ اس نے حضرت دانیال علیہ السلام کو اپنے وزیر کے کہنے پر قید خانے میں ڈالا۔ اب اللہ کا عذاب قریب تھا۔ اگلے ہی دن حضرت ذوالقرنین نے اس جگہ پر حملہ کیا، یعنی بابل پر حملہ کیا، اور بخت نظر کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ سائرس دی گریٹ نے حضرت دانیال علیہ السلام کو قید خانے سے آزاد کروایا اور انہیں بڑے احترام اور عزت کے ساتھ اپنے دربار کا وزیر مقرر کیا۔ اس ویڈیو کو اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ اللہ آپ سے اور مجھ سے راضی ہو۔